آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا؟ اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلافت راشدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے بزرگ بابوں سے پوچھیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے۔ اسی میں تو قیامت مضمر ہے۔ میں ان ناسبیوں سے جن کی اکثریت اہل حدیث کے اندر ہے، دیوبند میں بھی ہیں، بریلویوں میں تھوڑے ہیں، زیادہ اہل حدیث کے اندر ہے، میں نہیں کہتا اہل حدیث ناسبی ہیں، اہل حدیث کے اندر گھسے میں، اور پھر اہل حدیث کے اندر ہی ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ایسا دفاع کیا ہے کہ کسی نے نہیں کیا، مولانا اسحاق صاحب، پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہم اللہ، دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ یعنی لوگوں سے پوچھیں، ناسبیوں سے، کہ اگر آپ حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر، ان کے جھوٹے دفاع کے اوپر، سچا دفاع تو میں بھی کرتا ہوں ان کی صحابیت کا، آپ کلپ چڑھا رہے ہیں، تو آپ صرف امت کو یہ بتا دیں کہ آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے۔ وہ بھی نہیں مان رہے خلیفہ راشد، کہتے نہیں پہلے بادشاہ اسلام تھے۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹی کمند کہاں، کوئی وجہ ہے نا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، اور باقی چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اسی میں شامل، مولا علی والے میں، تو وجہ تو ہے، وجہ ان کو بھی پتہ ہے۔ ہم ناسبیوں سے کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے، تو وہ خود ہی مجبور ہو کہیں گے کہ جی ان کے خلافت کے خد و خال خلفاء راشدین کے مطابق نہیں تھے، اس میں کہ یہ کمزوریاں تھیں، وہ کمزوریاں کیا تھیں، اب وہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، مطلب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں، اور یہ دکھا دیں جی ان کو دوبارہ۔ ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے 200 روایتیں ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک .com سے، مفت ہارڈ کاپی منگوائیں، عثمان بھائی کو کال کریں 0321 5900 کے اوپر، +92 کے کوڈ کے ساتھ باہر سے کریں، فری آپ کو انشاءاللہ ڈاک مل جائے گی، تو اس میں آپ کو اسباب پتہ چل جائیں گے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تو نہیں، خلیفہ راشد تو 4 ہی ہیں، اور میں نے یہ ثابت کیا ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے۔ چلو میں یہاں پہ بیان کاری دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو مسلم کی حدیث ہے 6466، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں، یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، یعنی قیامت کے دن، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ میں مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جلد 4 پیج 273 18430، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، انہوں نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملک نابن، اور جو ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا، جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے، یعنی یہ کلولین پاورز آئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ جو ہے وہ برٹش آ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت۔ امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127B لیکچر آپ دیکھ لیں۔ اسی کا ایک طریق مسند احمد میں ہے 21973، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے،
شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی، شیخ اورنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، سب اس کو صحیح کہتے ہیں۔ مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی، مشکات میں 5378 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے، کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646، اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا۔ پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی، ساڈی انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں، گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقاء تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، علی علیہ السلام۔ یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے۔ اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا حضور کے غلام کو آزاد کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بنو زرقاء کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، خطرناک بلی اکھاں لے لوگ سن ہے بنو امیہ، اے نیلی اکھاں لے جڑے نا، یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں۔ کتنے سخت الفاظ تھے۔ سفینہ، یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں، حضور کے آزاد کردہ غلام۔ یہ واقع کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے، لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے۔ اچھا، یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226۔ سیدہ سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو، یہ پورے 30 سال بنیں گے۔ سعید تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، ایک غریب ہو تو بدتمیز، حضرت علی نے تو خلیفہ ماننا ہی نہیں ہو۔ حضرت سفینہ غصے میں آئے، ان کا یہ بنو زرقاء کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے۔ اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ، جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کہا ہے۔ اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے۔ اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے، وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت سفینہ نے کہا شریر ترین بادشاہت کی، بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے، ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں، یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں، یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، خلافت راشدہ حق چار یار کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں، کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا، صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا، وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے۔ باقی مسئلہ 101 میرا دیکھیں، صحیح مسئلہ خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ آپ کو سب کچھ جنگ جمل، نہروان، صفین کے اوپر، سعادت عثمان کے اوپر کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیں۔ اب یہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ، باقی سوالات نماز عصر کے وقفے کے بعد۔ ٹھیک ہوگا جی؟